الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع معظم پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، جن کی نسبت اور عظمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمایا اور اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما کر اپنی غلامی میں جگہ عطا فرمائی، تو اسی غلامی کی وجہ سے ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمانے آل شاہ ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جس نے 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو شوق اور محبت سے زیادہ پڑے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ آئیے اس عظمت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چند بار محبت اور عقیدت اور ذوق و شوق سے بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً درود اور سلام پیش فرما کر قرب مصطفیٰ سے مستفید ہو رہے تھے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بگڑی کو بناتے ہیں سرکار مدینے میں، سب کو ہی بلاتے ہیں سرکار مدینے میں، لجپال سخی آقا بن مانگے ہی دیتے ہیں، رحمت کو لٹاتے ہیں سرکار مدینے میں۔ عزیز اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے میں نے جو آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھنے کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس آیت میں خالق کائنات عز و جل نے اوصاف مؤمنین بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان اور مقام ہے کہ جب بھی مومن کی زبان حرکت کرتی ہے وہ سچ کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، کیونکہ سچ مومن کی میراث ہے، سچ مومن کی آن ہے، سچ مومن کی پہچان ہے، سچ مومن کی معراج ہے، بلکہ سچ ہی مومن کے ذریعے نجات ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور مومن کی یہ شان ہے جب بھی اس کی زبان حرکت کرے تو سچ سے حرکت کرے، کیونکہ سچ بولنا صادقین کی عادت ہے۔ سچ بولنے کی وجہ سے انسان رب کائنات کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم شریف میں جلد 3 کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولو۔ کیوں؟ کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب تم نیکی حاصل کرو گے تو نیکی تمہیں جنت کے راستے پر گامزن کرے گی، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پھر فرمان عالی شاہ ہوا، حتیٰ کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ بے نیاز میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق سے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جھوٹ کی مذمت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، فرمایا اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس نواز میں عرض کی گئی اَیَکُونُ مُؤْمِنُ بَخِیلًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس نواز میں عرض کی اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ کَذَابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں۔ تو عزیز اسلامی ماؤں بہنوں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن غور کا مقام یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ شان، یہ مقام، یہ دونوں، یعنی یہ شان و مقام ہے سچے مومن کا۔ لیکن آج کے مومن کا حال کیا ہے کہ ہر بات پر جھوٹ بولتا ہے، ہر مزدور کام میں جھوٹ بولتا ہے، ہر تاجر تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، ہر خطیب خطابت میں جھوٹ بولتا ہے، ہر لیڈر سیاست میں جھوٹ بولتا ہے، ہر افسر دفتر میں جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، ارشاد ربانی ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، سورہ مؤمن کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر، یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ الغرض ان آیات بینات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں فرماتا، بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ نیک عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العزت اور فرشتوں کی لعنتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے۔